بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس کی شان یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو وہ اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ باوجود اس کے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس نے فرشتوں کو انسان کے ساتھ مقرر کر دیا ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ کرامن کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں، انسان بدیاں کرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کو لکھ دیتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، نوادر الاصول کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات، سوموار اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جمعہ کے دن اعمال نبیوں کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور آباء اور امہات کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، یعنی فوت شدہ جو ماں باپ ہیں ان کی بارگاہ میں اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب عیون الحکایات میں لکھی ہے صدقہ بن سلیمان جعفری کے متعلق۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب میرے اوپر جوانی کا عالم تھا، شباب کا عالم تھا، تو میں گناہوں کی زندگی میں لت پت تھا اور گناہوں کے قریب تھا اور نیکیوں سے بہت زیادہ دور تھا۔ کہتے انہی دنوں میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کا اور ان کی وفات کا میری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوا کہ میں نے نیکیاں کرنا شروع کر دیں اور گناہوں سے میں دور ہو گیا۔ کچھ وقت گزرتا گیا، لیکن پھر شامت اعمال کی وجہ سے معاملات ایسے بنے کہ دوبارہ میری زندگی وہی ہوگی، پھر غفلت چھا گئی، پھر سستی اور کاہلی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی میری زندگی میں آ گئی، پھر نیکیوں سے میں دور ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھتا ہوں تو والد صاحب مجھ سے فرماتے ہیں کہ بیٹے بات یہ ہے کہ جب تو نے نیکیاں کرنا شروع کی تھیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، میرا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا تھا، اس لیے کہ تیرے اعمال نیکیوں والے اور نیک لوگوں والے جب میرے سامنے پیش ہوتے تھے تو اس وقت جو میرے قریب لوگ مدفون ہیں وہ کہتے تھے واہ تیرا بیٹا کتنے اچھے عمل کرتا ہے، مجھے اس بات پر خوشی ہوتی تھی۔ لیکن جب تو نے دوبارہ برائیاں شروع کر دیں، دوبارہ گناہ شروع کر دیے، اب مجھے ان کے سامنے ندامت ہوتی ہے اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ خواب جب آپ کو آیا تو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی میری زندگی پر دوبارہ گہرا اثر پڑا، پھر میں نے نیکیوں والی زندگی اپنائی، پھر اللہ رب العزت نے مجھے اس پر مداومت، ہمیشگی اور استقامت عطا فرمائی، درجہ ولایت پر بھی آپ فائز ہوئے۔ تو اس روایت سے جو علامہ ابن حجر نے عیون الحکایات میں لکھی ہے یہ پتہ چلا کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کے فوت شدگان پر پیش ہوتے ہیں۔ اگر بندہ عموماً اچھے عمل کرتا ہے تو جو اس کے فوت شدگان ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے اعزاء اقربا ہیں، اس کے دوست احباب دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر بندہ خدا نخواستہ برائیوں والی زندگی، گناہوں والی زندگی اختیار کرتا ہے تو یہ اعمال جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو پھر ان کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے ماموں جان حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی شان ہے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے، تو آپ اس کے بعد حضرت ابو درداء دعا کیا کرتے تھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، یا بار الہا میں ان اعمال سے پناہ مانگتا ہوں جن کی وجہ سے میرے ماموں کو شرمندگی کا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بھی درج فرمائی آپ کی دعا کہ آپ اس طرح دعا کیا کرتے تھے، یا بار الہا میں ایسے اعمال سے پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے، ایک تو انسان نیک عمل اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں اور مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں نے ان کو چہرہ دکھانا ہے۔ جس طرح آتا ہے کہ علامہ اقبال جب آپ کے طالب علمی کا زمانہ تھا تو ایک گھر میں فقیر مانگنے کے لیے آ گیا، اس نے کچھ ایسے الفاظ بولے یا ایسا رویہ جو فقیروں کی عادت ہوتی ہے دکھایا، تو علامہ نے ایک اس کو تھپڑ لگا دیا۔ اتفاق سے آپ کے والد گرامی اوپر سے آ گئے تو اس فقیر نے آپ کی شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے مجھے ایسے تھپڑ مارا ہے، تو علامہ کے والد گرامی نے آپ کو بہت بڑی نصیحت کی جو آپ فرماتے ہیں مجھے مرتے دم تک نہیں بھولی۔ وہ نصیحت یہ تھی، آپ نے فرمایا تو نے اس کو تھپڑ تو مار دیا ہے، اگر بارگاہ رسالت میں اس نے اپنا کیس پیش کر دیا کہ مجھے جو ہے وہ اقبال نے تھپڑ مارا تھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا منہ دکھاؤں گا۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جیسے روایت میں بیان کیا کہ جمعہ رات کے دن، سوموار اور جمعہ رات کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جمعہ والے دن نبیوں کی بارگاہ میں، اور اسی طرح آبا اور امہات جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملے۔